السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ZKF نیوز کے ساتھ طارق میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم ایشو پر۔ آپ لوگوں نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا، ہمارے بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالرز ٹائپ ہیں، جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، وہ اکثر اوقات ایک بات پیش کرتے ہیں، دو ریفرنس پیش کرتے ہیں۔ ایک ریفرنس یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حکیم سعید صاحب نے یہ لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ عمران خان جو ہے اسے صہیونی قوتیں پاکستان کے لیے تیار کر رہی ہیں اور یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دے گا اور پاکستان میں اسلام کو جو نظام اس کو خراب کر دے گا، اس قسم کے الفاظ وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی ایک تحریر یا ان کے کچھ ویڈیوز شاید لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کو، ان دونوں بزرگوں کی باتوں کو بیان کرنے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی قرآن کریم کی آیت بیان کر رہے ہیں یا کوئی حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کہ جس میں کسی قسم کو، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف انسان، اس کو ہم کہتے ہیں پریڈکشن کرنا، پیشن گوئی کہتے ہیں، اور پیشن گوئی کا جو ماخذ ہے وہ یقیناً قرآن و حدیث، نہ تو ان لوگوں نے کوئی قرآن کی آیت پیش کی، نہ ہی کوئی حدیث پاک بیان کی۔ ان لوگوں نے اپنے تجربات سے، زندگی کے تجربوں سے، یا اپنے جو ان کے اعلیٰ سطح کے لنکس تھے، ان کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ بات کر دی، اور اس بات کو لے کر آج تک ہم لوگ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب چونکہ انہوں نے لکھ دیا تو لہٰذا یہ بات جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم یہ بات کہنے کے بعد، کیا ہم ان دونوں بزرگوں کی باتوں کو قرآن و حدیث کی طرح لازم نہیں ٹھہرا دیتے؟ کیا اس کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہو جاتا ہے؟ اور کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو محدود نہیں کر دیتے کہ جس بندے کے بارے میں ایک شخص نے یہ کہہ دیا تو وہ بات 100% ویسے ہی ہے، وہ بات جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر بفرض محال جب اس شخص کی شادی گولڈ سمتھ کی بیٹی سے ہوئی، جمائمہ سے ہوئی، اس وقت حالات کے مطابق ان لوگوں نے ایک بات کر دی، اس کے بعد عمران خان کی جو لائف ہے جو ہمارے سامنے گزر رہی ہے، جو کچھ اس بندے نے اس سے پہلے بیان کیا، اس کی لائف تو پبلک ہے شروع سے ہی۔ 18-20 سال کے بعد اس کی لائف جو ہے وہ، جب یہ کھلاڑی تھا تو پھر بھی، اس کے بعد جب اس نے ویلفیئر آرگنائزیشن چلائی اور اپنا ایک ہاسپٹل بنایا، کینسر ہاسپٹل بنایا، اس وقت بھی اس کی لائف پبلک تھی۔ اس کے بعد جب یہ ملک کا وزیر اعظم بنا، پولیٹیشین بنا، پارٹی کا سربراہ بنا، ہر چیز اچھا ہے یا برا ہے جو بھی ہے وہ سامنے ہے۔ میرا کہنے کا مقصد نہ ہو تو اس کو کوئی ولی کا عمل ثابت کرنا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ ایسی بات پیش کرنا کہ ہم نے یہ کہہ دی تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ صرف عرض یہ کرنا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں ایک پریڈکشن کرنے والوں نے کر دی، اس کے بعد ہم نے اس بندے کی لائف دیکھی، اس کے بعد اس نے جو کچھ ملک کے لیے کیا، اس کے جو نظریات ہیں ملک کے لیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اس قدر کلیئر کنسیپٹ کہ میں نے کم از کم کسی سیاستدان کے منہ سے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی کہ وہ شخص جو بات بھی کرتا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پیش کرتا ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، چونکہ ان بزرگوں نے یہ بات کر دی لہٰذا وہ چینج جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، یا ہم ماضی میں اس نے ایسا کیا۔ حضرات گرامی، ماضی میں اگر اس نے وہ شادی کر دی، اس کے بعد کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کیا ان ساری کی ساری باتوں کے باوجود ہم ان دو اقوال کو لے کر ڈٹ جائیں اور اس کو لازمی ہم غلط ہی ثابت کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر بفرض محال، اگر خدا نخواستہ ماضی میں اس کے بارے میں جن لوگوں نے پریڈکشن کی، اس نے کوئی اگر ایسی بات کی بھی ہے، حالانکہ ایسی بات ہمارے سامنے آج تک نہیں آئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ صہیونی قوتوں کا یہ ایجنٹ ہے، اعلی کار ہے، اس کے پرانے انٹرویو اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی وہ ہمیشہ یہی بات کرتا ہے کہ میرے یہ خواب ہے کہ میری قوم ذہنی طور پر غلام نہ رہے، یہ آزاد ہو، میری قوم کسی کی اعلی کار نہ بنے، میری قوم کی عزت ہو، میری قوم کا تحفظ ہو۔ جب بھی وہ شخص بات کرتا ہے، اپنی قوم کی بات کرتا ہے، تو ہم کیوں اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو غلط ہی ثابت کریں گے تو تب ہی ہمارا رانجھا جو ہے وہ راضی ہوگا۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے تو بڑے بڑے لوگ آئے، ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ہے وہ کفر و شرک کرنے والے
بھی آئے، لیکن کائنات نے دیکھا کہ اس کے بعد ان کی حالت کیا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تبدیل کر دیا. تو ہمیں تھوڑی سی گنجائش رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دلوں کو پھیرنے والی ہے، وہ دلوں کو پھیر بھی دیتا ہے. اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی پریڈکشن کر دے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ لازماً ہی وہ بندہ ویسے کا ویسا ہی پھر وہ ہو جاتا ہے. ایسا جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کہنا درست نہیں ہے.